السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4800۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی ہوتی تھی، دائیں اور بائیں جانب۔ ایک اور حدیث ہے 4801۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4802۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، پھر بوسہ لیتے تھے، پھر نماز پڑھتے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4803۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں فرمائی یہاں تک کہ میری صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ عرض کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں۔ پھر میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، میں بچی تھی، مجھ پہ خوف تھا، جب میری شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ حیا ڈال دی۔ ایک اور حدیث ہے 4805۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان کی طرف سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے تھے اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت رکھ۔ ایک اور حدیث ہے 4806۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن زرارہ کو داغ لگانے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 4807۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے برابر اتاریں۔ ایک اور حدیث ہے 4809۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہولیہ کپڑوں میں کفن دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی، اس لحد میں مٹی ڈالی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 4810۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا، میں حبشہ کے بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی، میں اس وقت بچی تھی، مجھے کھیلنے کا شوق تھا بچپن کی وجہ سے۔ جب عید کا دن تھا حبشی چمڑے کی ڈھالوں نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میں نے اپنا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے بنی عرفت پیچھے سے پکڑو۔ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے، میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا۔ ایک اور حدیث ہے 4815۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4816۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میرے ساتھ آرام کر رہے ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4817۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دینار سے زیادہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4818۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر اس نے دخول ہو گیا تو وہ مہر کی حقدار ہوگی اس چیز کے بدلے جو اس کی فرج کو استعمال کیا گیا، اور اگر لوگ جھگڑیں بس بادشاہ وقت اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔
ایک اور حدیث ہے 4819 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کسی نے قرضہ لیا پھر اسے ادا کرنے کی کوشش کی اسی حالت میں مر گیا اس کو ادا کرنے سے پہلے میں اس کا ولی ہوں ادا کرنے کا۔ ایک اور حدیث ہے 4822 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا، لوگ مسجد میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا لمبے دن کے وقت، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کے منہ پہ پانی کے نشانات تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا قیام کی طرح، یہاں تک کہ میں نے مردوں کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر قیام کیا، لیکن پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر اپنا سر کو اٹھایا اور سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 4823 حضرت مسلم بن مذاق فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ کچھ لوگ قرآن ایک رات میں یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ پڑھیں اور نہ پڑھیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سورہ بقرہ، سورہ آل عمران و نساء پڑھتے تھے، کوئی خوشخبری والی آیت سے گزرتے تو آپ دعا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4824 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات جنب کی مرض سے وصال فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 4825 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے یہاں تک کہ بلند ہو جائے، فرماتے تھے اس وقت سورج شیطان کے سینوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور منع کرتے جس وقت سورج غروب ہوتا ہے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 4826 حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتے، پھر نکلتے اور ظہر کی نماز پڑھتے، پھر واپس آتے تو 2 رکعت سنت ادا کرتے، پھر مغرب کی طرف نکلتے، پھر واپس آتے تو گھر میں 2 رکعت سنت ادا کرتے، پھر عشاء کی نماز کے لیے نکلتے، پھر واپس آتے تو 2 رکعت سنتیں ادا کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 4828 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ وہی کام کرتے جو تم میں سے کوئی کرتا ہے، آپ کپڑے سی لیتے اور کام بھی کرتے جو تم میں سے کوئی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4829 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبس و تولی ابن ام المکتوم کے متعلق نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہدایت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے بڑے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، دوسروں کی طرف توجہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو میں کہہ رہا ہوں کوئی حرج؟ انہوں نے عرض کی نہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی عبس و تولی۔ ایک اور حدیث ہے 4830 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4831 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک لوٹا لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ پانی ہے، کیا وضو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ جب بھی پیشاب کروں وضو کرنے کا، اگر میں ایسا کرتا تو سنت ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 4832 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے اور کنگھی کرنے میں اور جوتی پہننے میں سب کچھ دائیں جانب سے کرتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے 4833 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اس کو کلاوہ پہنایا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے سے پرہیز نہیں کرتے تھے جتنا محرم پرہیز کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4835 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس کو دھو لیتے ورنہ پانی اس پہ ڈالتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4836 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے اپنی ہتھیلیوں سے ابتدا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دھوتے تھے، پھر اپنی کونیوں کو دھوتے تھے، پھر اپنے جسم پہ پانی ڈالتے تھے، جب زیادہ پاک ارادہ کرتے ان دونوں کو دیوار پہ مارتے تھے، پھر وضو کرتے، پھر اپنے جسم پر پانی ڈالتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4837 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنا چاہی، پھر فرمایا کاش کوئی نیک آدمی میرے صحابہ سے آئے اس رات میری حفاظت کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اچانک ایک ہتھیار کی ہم نے آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں نے خراٹوں کی آواز سنی۔ ایک اور حدیث ہے 4838 حضرت جمی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کوئی آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ کی بیوی کوئی عورت سے زیادہ آپ کے ہاں محبوب دیکھی۔ ایک اور حدیث ہے 4839 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے غسل کرتے تھے، ایک مد کی مقدار سے وضو کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4841 حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میں نے عرض کی اے امی جان مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان مبارک میں 13 رکعتیں ہوتی تھیں، اس میں 2 رکعتیں فجر کی ہوتی تھیں۔ مجھے آپ روزے کے متعلق بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہم نے شعبان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ماہ کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل روزے رکھتے، کبھی تھوڑے رکھتے کبھی زیادہ۔ ابو الفضل فرماتے ہیں میں نے سفیان کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں میرے ذمہ رمضان کے مکمل روزے ہیں، میں شعبان کے مکمل روزے کیوں رکھوں، اتنا کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مکمل روزے رکھتے ہیں۔ یہ تفسیر سفیان نے کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4842 حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ کی اتباع کرتا تھا، مجھے باپ نے مجھے پکڑا اور مجھے روکا۔ راوی حدیث مبارک فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں مگر یہ کہ مجھے قید کر لیا، مجھے کہا نہیں اللہ کی قسم آپ نہ نکلیں یہاں تک کہ کتاب اللہ سے ظاہر کریں۔ میں نے کتاب اللہ سے ظاہر کیا، مجھے شادی کرنے پہ مجبور کیا کہ میں شادی کروں۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے سعد بن حشام بن عامر سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عامر پہ رحم کرے، وہ احد کے دن شہید ہو گئے۔ میں نے عرض کی اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بغیر شادی کے رہنا چاہتا ہوں، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن حشام شادی کے بغیر نہ رہنا، بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ ہے۔ سورہ احزاب نمبر 21۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی تھے۔ میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے عظیم منصب پہ فائز ہیں۔ سورہ القلم نمبر 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق کچھ بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کون طاقت رکھتا ہے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر تھوڑی دیر رکتے، پھر کھڑے ہوتے، 2 رکعتیں اور 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 1 رکعت، یا یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں اور 2 اور 2 اور 2 اور 2 اور 1 رکعت نماز عشاء کے بعد، تو 9 رکعتیں اور 11 رکعتیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں اور 1 رکعت اور 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھ کر۔ ایک اور حدیث ہے 4844، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو بسم اللہ پڑھ کر اٹھاتے، پھر وضو کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 4846، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور مسکین و یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب و وسطی کو جمع کیا۔ یتیم و بیوہ اور مسکین کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے، نجتہ روزہ رکھنے والے کی طرح جو تھکتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4847، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے گھروں کے لیے نماز میں کچھ حصہ رکھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 4848، حضرت قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عامر کے پانی کے پاس سے گزریں جس کا نام حواب تھا، بس اس پہ کتے بھونکنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ بنو عامر قبیلے کا پانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے واپس لوٹا کر لے جاؤ، مجھے واپس لوٹا کر لے جاؤ۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے تم میں سے کسی ایک کا کیا حال ہوگا جب اس پہ حواب کے کتے بھونکیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔